حب انصار میں منحصر حالانکہ ایمان کے اور بھی شعبے، اس کا جواب یہ کہ یہ حصر اضافی اور اعتباری ہے، اور ان لوگوں کے اعتبار سے جن کو انصار سے بغض ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ کہ بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو انصار سے بغض تھا، کہ آپس میں لڑائیاں تھیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں وہ محبت مراد ہے جو نصرت کی بنیاد ہے، اور وہ بغض مراد ہے، اور نفاق کی علامت ہونے میں وہ بغض مراد ہے جو نصرت کی بنیاد ہے۔ صحابہ کی باہمی لڑائیوں میں ایک دوسرے سے بغض ہوتا تھا، اس کا معنی آپس کا اختلاف ہوتا تھا۔ نصرت الرسول اس کا معنی نہیں، نصرت کی بنیادوں پر مجموعی طور پر صحابہ انصار سے محبت کرتے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جس انصار کی جس محبت کو ایمان کی علامت بتایا گیا اس سے مراد پورے قبائل انصار کی، اور پورے قبائل انصار سے کسی کو بھی بغض نہیں تھا، اگر تھا تو بعضوں سے تھا اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے۔ انصار کو یہ مقام اس لیے عطا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی۔ اب اگر کوئی ان سے نصرت کی وجہ سے بغض رکھتا تو حقیقتاً وہ اللہ کے رسول سے بغض، اور اگر اس وصف کی وجہ سے محبت رکھتا تو حقیقتاً وہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتا۔ اس لیے ان کی محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امين في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وحشرنا بزمرته قال باب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ ہے کہ باب ترجمہ لاتے ہیں اور پھر حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف باب منعقد فرمایا، کوئی ترجمہ ذکر فرمایا۔ یہ پہلا باب حضرت امام بخاری ایسا باب کیوں ذکر کرتے ہیں؟ مشہور عند الشراح و اکثر العلماء سے یہ باب ثابت کی فصل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس میں جو روایت ہوتی ہے اس کا ترجمہ گزشتہ سے کوئی ربط تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ چیز ہر جگہ نہیں چلتی۔ مثلا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ باب ادخال البعیر فی المسجد کے بعد ایک باب منعقد کیا، اور اس میں حضرت انس کی روایت ذکر کی جس میں دو انصاریوں کے اندھیری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہونے اور ان کے لاٹھیوں کو روشن ہو جانے کا ذکر۔ اس میں
نہ ادخال بعیر فی المسجد کا ذکر ہے اور نہ اس کے مناسب کوئی اور چیز مذکور ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رضی اللہ عنہ اور بھی کئی مقامات پر تراجم منعقد کر کے باب ذکر فرمایا، لیکن اس کے تحت مندرج روایت فرمایا، لیکن اس کے تحت مندرج روایت جیسے کتاب المغازی میں باب مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک باب آ رہا ہے، یا باب منزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور باب آ رہا ہے، ان کے درج شدہ روایتوں کی ان دونوں تراجم مذکورہ کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس لیے شراح کرام نے اور بھی بعض توضیحات ذکر کی، مثلا یہ ہے کہ امام بخاری بعض وقت ترجمہ رجوع الی الاصل کے لیے منعقد کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری ایک ترجمہ منعقد کرتے ہیں، پھر بعض ضمنی تراجم لاتے ہیں اور پھر اصل ترجمے کی طرف رجوع فرمایا کرتے ہیں۔ جیسے کتاب الصلاۃ میں ترجمہ منعقد کیا فضل اللہم ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد ایک باب بلا ترجمہ لے آئے ترجمہ اصلیہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور ترجمہ اصلیہ باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع راسہ۔ بعض وقت شراح ایک تیسری توجیہ کرتے ہیں کہ امام بخاری اختلاف طرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے یہ بات علامہ عینی سے نقل کی ہے کہ انہوں نے باب ما جاء فی غسل البول کے بعد جو باب بلا ترجمہ ذکر کیا ہے، اس سے مقصد اختلاف طرق پر تنبیہ، لیکن علامہ عینی کے کلام پر غور کرنے سے ایسا لگتا کہ وہ وہاں پر رجوع الی الاصل کے قائل، انہوں نے یہ لکھا ہے اصل باب تو من الکبائر لا یستتر من بولہ، اور اس کے تحت بطریق مجاہد ابن عباس رجلین مقبورین والی حدیث ذکر کی، پھر باب ما جاء فی غسل البول ترجمہ منعقد کیا ضمن، اور اس کے بعد پھر باب بلا ترجمہ لا کر وہی ابن عباس کی حدیث بطریق مجاہد منصور عن ابن عباس نقل فرمائی۔ اور بعض جگہ شراح کرام فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بیاض چھوڑی تاکہ کوئی مناسب ترجمہ لانے، لیکن ناسخین نے بیاض کو پٹ کر دیا اور حذف کر دیا۔ یہ چیز حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ باب ما جاء فی ادخال البعیر فی المسجد، باب مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب منزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے
ابواب خالیہ عن التراجم کے تحت کہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ناسخین کی گڑبڑ ہے۔ چنانچہ ابو ذر حروی فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق مستملی نے ہم سے بیان کیا، انتسخت کتاب البخاری من اصل الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة وأحاديث لم يترجم لها وتراجم لم يثبت بعضها شيئا فأضفنا بعض ذلك إلى بعض۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے جہاں کوئی توجیہ نہ چل سکتی وہاں یہی کہا جائے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ امام بخاری بعض بعض محدثین کے قول ہا کی جگہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پوری کتاب سوائے ایک باب کے جو بدء الخلق میں باب ذکر الملائکہ کے بعد آئے گا، اس کی اور کوئی مثال نہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ ایک باب کے لیے باقاعدہ ایک اصل تجویز کرنا بعید ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے ابواب کے لیے 4 اصول بیان فرمائے ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ باب سابق کی فصل کے طور پر ہے۔ دوسرے کہ امام بخاری بعض وقت ترجمہ کو تشہیر اذہان کے لیے حذف کر دیتے ہیں۔ تشہیر کے معنی تیز کرنا، تو تشہیر الاذہان اذہان کو تیز کرنا، یعنی قاری کی کتاب کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ خود کوئی ترجمہ مناسب مقام منعقد کر لیں۔ جیسے باب ما جاء فی غسل البول کے بعد باب بلا ترجمہ لائیں، وہاں کے مناسب باب کون البول موجبا لعذاب القبر ہے۔ اس پر یہ اشکال نہیں ہوتا کہ ترجمہ مقرر ہو جائے، کیونکہ اگر بول کا موجب عذاب قبر ہونا تو کتاب الجنائز میں آ رہا ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ کتاب الوضو کا باب ہے، اور جو ترجمہ آ رہا ہے اس کا تعلق کتاب الجنائز سے۔ تکرار ایک ہی کتاب میں مضر ہے، اور اگر کتابیں بدل جائیں تو کوئی مضرت نہیں ہے۔ اور امام بخاری کا ہے ترجمہ سابقہ کی تکمیل کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ جب امام بخاری نے چند ابواب کے ذریعے یہاں یہ بتا دیا اعمال ایمان کے داخل، تو ہو سکتا ہے اس سے خوارج معتزلہ استدلال کریں کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری اور فقدان اعمال سے ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس استدلال پر روک لگایا اور عبادہ کی حدیث ذکر کر دی، جس میں وارد ہے من اصاب من ذلک شیء فعوقب فی الدنیا فهو کفارۃ له ومن اصاب من ذلک شیء ثم سترہ اللہ فهو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ۔ معلوم ہوا کہ معصیت واجبی طور پر موجب عذاب نہیں ہے، بلکہ عاصی تحت المشیت ہے۔ اللہ کو اختیار معاف کر دیں یا مواخذہ فرما لیں۔ اور نمبر 4، کبھی امام بخاری تقسیر فوائد کے لیے ایسا کرتے ہیں، جیسے یہاں پر کہہ سکتے ہیں جب حب انصار ایمان کی علامت، تو
تو معاصی سے اجتناب بدرجہ اولا ایمان کی علامت ہوگا. اور یہاں کئی تراجم منعقد کر سکتے ہیں، جسے ایک الاجتناب من الکبائر آیت الایمان ہے، یا البیت علی ترک الکبائر من الایمان ہے. لیکن میرے نزدیک تکمیل اور تشہیر کے جو احتمالات یہ سب بعید، تکمیل کا احتمال اول میں داخل ہے، یعنی یہ کل فصل میں الباب السابق، اور تشہیر یا تکثیر فوائد کے احتمال کا مطلب یہ ہے کہ بخاری نے کتاب کو ناقص چھوڑ دیا، جو بالکل ہی بعید. صحیح میرے نزدیک وہی ہے جس کو شراح کرام عام احوال میں ذکر کرتے ہیں کہ باب بلا ترجمہ باب سابق کے لیے فصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں جو روایت لاتے ہیں اس کا باب گزشتہ سے تعلق ہوتا ہے. کبھی اس کے تعویل کے ذریعے ترجمہ ثابت ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کے تحت ذکر کردہ روایت ترجمہ گزشتہ کی روایت میں جو قصہ ذکر کیا گیا اس کا تکملہ ہوتی ہے. اور رجوع الی الاصل یا اختلاف طرق پر تنبیہ، یہ بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ رجوع الی الاصل کی صورت روایت کا تعلق ترجمہ اصلیہ سے ہوتا، اختلاف طرق پر تنبیہ کی صورت میں بھی یہ روایت ترجمہ اصلیہ سے تعلق رکھتی ہے. اور جہاں کوئی بھی توضیح نہ ہو سکتی ہو تو وہاں پھر یہی کہا جائے گا کہ بخاری نے بیان چھوڑی تھی تاکہ کوئی مناسب ترجمہ لے آئیں. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ نہیں لکھ پائے. واللہ سبحانہ اعلم. وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه وعجل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة أنفعنا بعلومه. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعب عن الزهري قال قلنا أبو إدريس عبد الله بن عبد الله بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان شهد بدرا وهو عدم مقابع إلى العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أساء من ذلك شيئا فعوقبة في الدنيا خطبها كل من لم يصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فوي الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. قال حدثنا أبو إدريس عائد الله بن عبد الله. عائد الله اسم فاعل کے وزن پر ان کا نام ہے، اور ان کے والد عبداللہ بن عمرو خولانی صحابی ہیں، اور خود عائد اللہ جنگ حنین کے سال پیدا ہوئے ہیں. ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال وكان شهد بدر وحزن قبائل العقبة. یہاں پر قال محذوف ہے، کان شهد بدر، اس سے مشہور جنگ مراد سن 2 ہجری میں ہوئی رمضان. وهو احد النقباء، نقبا کا مفرد نقیب، جیسے شرفاء کا شریف، اس سے مراد عریف القوم اور ان کا متولی ہے. اور لیلۃ العقبہ
یعنی جس رات ان لوگوں نے بیعت العقبہ کی تھی، ہوا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کے زمانے میں مینا تشریف لے جاتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ سن 11 نبوی میں قبیلہ حضرت کے 6 آدمی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے آپس میں یہ کہا یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کا جب ظہور ہوگا تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو مغلوب کر لیں گے، لہذا یہودی سبقت نہ کرنے پائیں، اور وہ 6 کے 6 مسلمان ہو گئے۔ مدینہ واپس آئے تو آپ کا تذکرہ کیا۔ آئندہ سال سن 12 نبی 12 آدمی آئے جن میں حضرت عبادہ بن سامع بھی تھے، اور ان سب حضرات رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر جمرہ عقبہ کے پیچھے بیعت کی، اور اس کا نام بیعت العقبہ الاولیٰ پڑ گیا۔ پھر سن 13 نبی میں 70 آدمی آئے جو آپ کے دست کریم پر بیعت ہوئے، یہ بیعت العقبہ الثانیہ۔ جب یہ لوگ بیعت ہوئے تو ہر قبیلے کے لیے ایک نقیب و عریف، ایک چودھری مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ، عصابہ جماعت 10 سے 40 تک، اور بعض روایات میں رہط کا لفظ ہے جو دستک کے لیے بولا جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی جماعت بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ اس حدیث میں جس بیعت کا تذکرہ عام علماء ابو حاتم بن حبان، ابو محمد بن حزم ظاہری، قاضی عیاض، قرطبی، نووی وغیرہ کے یہاں نزدیک ہجرت سے پہلے واقع ہوئی ہے، اور یہ بیعت العقبہ علامہ عینی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس میں رہط یا عصابہ کا لفظ آتا ہے جو مختصر سی جماعت پر بولا جاتا ہے۔ اگر ہجرت کے بعد کی بیعت ہوتی تو بہت سے لوگ شریک ہوتے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت ہجرت کے بعد بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد بلکہ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے کئی قرائن پیش کیے۔ پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ دونوں بیعتوں کے الفاظ الگ الگ ہیں۔ بیعت العقبہ کے الفاظ
جو بیعت اس حدیث میں ذکر کی گئی وہ اور ہے۔ بیعت العقبہ کے الفاظ مسند احمد میں آئے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة في النشاط والکسل وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وعلى ان نقول بالحق ولا نخاف الله لومة لائم وعلى ان ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه انفسنا وازواجنا وابناءنا ولنا الجنة۔ اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اسی روایت کے بعض طرق میں وعلا اللہ ننتہب اور نمبا سے محمد العساکر مراد اور جنگ کی مشروعیت ہجرت کے بعد بھی۔ اور تیسرا قرینہ یہ ہے کہ اسی قصے میں آیت ممتحنہ کی تلاوت کا ذکر ہے۔ کتاب الحدود میں آئے گا قرأ الآیت کلھا، اور کتاب التفسیر میں آئے گا قرأ النساء۔ بعض روایات میں ہے تلا علینا آیت النساء، مسلم میں ہے اخذ علینا کما اخذ علی النساء۔ اور عورتوں کی جو بیعت ہوئی ہے وہ صلح حدیبیہ کے بہت بعد ہوئی، بلکہ طبرانی کی ایک روایت بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما بایع علیہ النساء فتح مکہ، اس کے علاوہ حافظ ابن حجر نے اور بھی قرائن پیش کی ہیں۔ لا تشرکوا باللہ شیئا، یہاں پر شرک سے شرک اکبر مراد، پھر شرک کی تین قسمیں، شرک کی ذات جیسے نصارہ کا اعتقاد، اور شرک کی صفات جیسے بہت سے لوگ غیر اللہ کو اللہ کی صفت میں شریک مانتے، شرک کی عبادات جیسے اصنام پرستوں کا حال، ساری انواع شرک اس میں داخل۔ علامہ طیبی کا خیال یہ ہے کہ ہاں شرک اصغر ریا مراد، لیکن کی یہ توجیہ وہ جمع بین روایات کی بنیاد پر مبنی ہے، ضعیف ہے، اس لیے کہ جمع ضروری نہیں ہے، استثناء ہو سکتا جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل۔ اولاد کی تخصیص اس لیے کی کہ عرب میں یہ چیز بہت شائع ہو چکی تھی، بہت سے لوگ اپنی لڑکیوں کو اس لیے زندہ درگور کر دیتے تھے تاکہ ان کو عار نہ لاحق ہو اور کوئی یہ نہ کہے تیری بیٹی فلاں کے نیچے۔ اور بہت سے لوگ اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ خود تو کھانا میسر نہیں، ان کو کہاں سے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فقر موجود کی وجہ سے اولاد کو قتل کرو، ہم تم کو روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ احتیاط کیجیے، آپ لوگ اتنا کھانستے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی بیت بازی ہے، اگر آپ صحت کا اپنی خیال نہ کریں گے تو کون کرے گا؟
ابھی اتنی گرمی کہاں شروع ہو گئی ہے کہ کپڑے اتار دیے اور اطمینان سے بیٹھے. اور کبھی وہ لوگ اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ خود تو جیسا تیسا گزر ہو جاتا ہے، ان کو کہاں سے کھلائیں گے. اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. قرآن کی خطابت و بلاغت کو دیکھیں. جب املاق موجود کی وجہ سے قتل ہو رہا ہو تو فرمایا جا رہا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاکم. ہم تم کو روزی دیں گے. چونکہ یہاں مسئلہ اصلاً سب سے پہلے ہی لوگوں کا آ رہا تھا، اس لیے پہلے ان کو اطمینان دلایا گیا کہ روزی کے بارے میں مطمئن ہو جاؤ، ہم تم کو روزی دیں گے. دیکھیے مجھ کو تشویش ہوتی ہے، آپ لوگ یا باہر جائیں کپڑے اوڑھ کے آئیں اور یا جو کھانسی بند کریں. میں خود بہت بیمار آدمی ہوں، مسلسل کھانسنے سے میری طبیعت پر اثر ہوتا ہے. اور جب اولاد کی وجہ سے خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ خود تو گزر ہو رہا ہے کسی طرح ان کا کیا ہوگا، وہاں اولاد کے مسئلے کو پہلے مقدم کیا اور فرمایا نحن نرزقهم وإیاکم. ہم ان کو روزی دیں گے اور پھر تم کو بھی روزی دیں گے. اور اس لیے بھی قتل اولاد کی تخصیص کی کہ اس میں قتل اور قطیہ دو چیزیں پائی جاتی، یعنی ناحق قتل اور قطع رحم. اور تیسری وجہ تخصیص یہ ہے کہ یہ بڑا بے دردانہ قتل تھا، لڑکوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم. اور تم جھوٹ گڑھ کر نہ پیش کرو. بہتان وہ کذب ہے جو آدمی کو مبہوت بنا دیتا ہے. تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، جس کو تم گڑھتے ہو اپنے ہاتھ پاؤں کے بیچ میں. امام خطابی اور بغوی فرماتے ہیں بین الایدی والارجل سے انسان کی ذات مراد، یعنی جس کو تم اپنی طرف سے پیش کرتے. نمبر 2 کرمانی کہتے ہو سکتا ہے کہ اس سے قلب مراد، کیونکہ انسان کا دل اس کے سینے میں ہے جو ہاتھ پاؤں کے بیچ میں، اور آدمی اپنے دل ہی میں خیالات لاتا اور اختراع پردازی کرتا ہے. نمبر 3 بین الایدی والارجل سے مراد منہ کے سامنے بہتان لگانا. کہا جاتا ہے فعل تو ہاذا بین یدی فلانی. اس کو یہ اشکال تیمی کہتے ہیں بین یدی فلانی تو کہتے ہیں، بین ارجل فلانی نہیں کہتے. علامہ کرمانی کہتے ہیں ارجل کا ذکر تاکید کے لیے، یعنی اگر مفید نہیں تو مضر بھی نہیں. نمبر 4 عارف ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ بین الایدی سے حال اور ارجل سے استقبال مراد ہے، اور مطلب یہ نہ فی الحال بہتان تراشی کرو نہ فی الاستقبال. اور اصلاً یہ مقتبس ہے عورتوں کے قصے سے. اور عورتیں یہ کرتی تھیں کہ زنا سے اولاد لاتی یا انتقاد کرتی اور خاوند کی طرف منسوخ کر دیتی، اس سے ان کو روکا گیا. اور جب یہ لفظ مردوں کے بارے میں آ گیا تو اس کی توجیہ کی ضرورت پیش آئی.
ولا تعصوا فی معروف، اور نافرمانی نہ کرو معروف چیز میں. تعصوا یعصی یعصی یعنی یعصی یونا تعویل ہو کر بن جائے گا یعصون. لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، اس لیے فعل مضارع ہے لا تعصوا ضم صاد کے ساتھ. ہمارے ہندی نسخوں میں لا تعصوا صاد کے فتح کے ساتھ لکھا گیا، یہ کاتب کی غلطی. فی معروف، معروف وہ چیز کہلاتی ہے جس کا حسن شریعت سے ثابت ہو، جس کا مستحسن ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہو. اس کے عموم میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مندوبات، اخلاق حسنہ سب داخل. مطلب یہ ہے جو چیز شریعت کی نگاہ میں مستحسن ہو اس میں نافرمانی نہیں. یہاں پر بعض نسخوں میں واقع ہوا لا تعصونی فی معروف، میری نافرمانی نہ کرو معروف. اس پر یہ اشکال ہے کہ اللہ کے نبی تو منکر کا حکم دے ہی نہیں سکتے، پھر آپ نے لا تعصونی فی معروف کیوں کہا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اس سے تطیب قلب مراد، یعنی میں تم کو اچھی بات کا حکم دوں گا اور جو اچھی بات نہ ہو اس میں میری نافرمانی، جو اچھی بات ہو اس میں میری نافرمانی نہ کرو. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ اشارہ دینا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز. ہمارے استاد مولانا ضیاء الحق صاحب نے فرمایا تھا غالباً یہی ہے، اطاعت معصیت میں غیر خالق کی ہے بے ادبی، کہ لا طاعت فرمانے رسول اکرم عربی. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو ان عہود کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے. اللہ نے اپنے ذمے اغراء کرم اجر کو واجب کر دیا، ورنہ اہل حق کے نزدیک سب اللہ کی مملوک ہیں اور مالک پر مملوک کا کچھ واجب نہیں ہوتا. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، اور جو کوئی ان جرائم میں سے کسی بھی جرم کا ارتکاب کرے گا اور اس پر سزا یاب ہوگا تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی. اس کے عموم سے شرک مستثنا قالہ الطحاوی والبیہقی والنووی، اس لیے کہ اگر شرک پر کسی کو قتل کر دیا جائے تو یہ قتل معصیت شرک کے لیے کفارہ نہیں. اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استثناء کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ یہاں شرک سے شرک اصغر یا مراد اس پر یہ اشکال کہ سیاق روایت بتاتا ہے کہ سارے جرائم پر مواخذہ اور سزا اور ریا پر کسی کے نزدیک کوئی سزا نہیں. نیز عرف میں لفظ شرک جب بولا جاتا ہے تو شرک اکبر مراد ہوتا ہے. اس لیے شرک بول کر شرک کو ریا پر محمول کرنا بعید اور خلاف ظاہر ہے.
فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اگر کسی آدمی کو سزا ہو جائے تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہو گئی کہ الحدود کفارات، حدود کفارات مجاہد، زید بن اسلم، سفیان ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ زید بن اسلم، صفوان بن سلیم، ابو عبداللہ ابن تیمیہ اور بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں۔ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں سارے حدود کفارہ الا حد المحاربہ۔ حنفیہ کا مسلک کیا ہے؟ ائمہ احناف متقدمین اس سے خاموش ہیں۔ متاخرین میں علامہ ابن امام اور زین بن نجیم، عمر بن نجیم، صاحب در مختار وغیرہ کی رائے کہ حدود کفارات نہیں ہیں۔ اور یہ حضرات اسی کو مسلک حنفی بتاتے ہیں، لیکن صاحب ہدایہ کے کلام سے معلوم ہوتا کہ حدود کفارات ہیں، لیکن یہ ان کا مقصود اصلی ہے۔ فرماتے ہیں والمقصد الاصلی من شرعہ الانزجار اما يتضرر به العباد والطہارۃ لیست اصلیۃ بدلیل شرعہ فی حق الکافر۔ علامہ اکبر بابرکی صاحب عنایہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حدود کے دو فوائد، ایک زجر، یہ تو اس کا مقصود اصلی، اور دوسرے تطہیر، یہ اس کا مقصود ضمنی ہے، اصلی ہے۔